وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، شرح اللہ صدرکم. بسم اللہ وبہ استعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فقال شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وَإِن قَالَ نُفَاةُ الصِّفَاتِ إِثْبَاتُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الصِّفَاتِ وَهَذَا تَرْكِيبٌ مُمْتَنِعٌ. اگلا مرحلہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے انکاری ہیں، یہ اگلا گروہ، اور یہ گروہ فلاسفہ کا ہے، جیسا کہ ابن سینا مشہور فلسفی تھا، ابن رشد وغیرہ اور اس طرح کے لوگ، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم اثبات العلم والقدرت والارادت یستلزم تعدد الصفات، اگر ایک سے زائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کریں تو یہ تعدد صفات ہیں. تو تعدد صفات تعدد موصوف پر دلالت کرتا ہے. اپنے تئیں انہوں نے اپنی عقل لڑائی، فلسفہ نکالا اور ایک قاعدہ نکالا کہ جس کی صفات زیادہ ہوں گی یا مان لی جائیں کہ وہ صفات والا ہے، تو بات اتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی ذاتیں ہیں، ایک ذات نہیں ہے، ایک ذات نہیں. وَهَذَا تَرْكِيبٌ مُمْتَنِعٌ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ترکیب کا مطلب المرکب کہتے ہیں نا، کہ المکون من شیئین، دو چیزوں سے مل کر بنائی گئی چیز ہے، دو سے زائد بھی، تو یہ اللہ کے لیے ممتنع چیز ہے، تو اس لیے ہم صفات کے انکاری ہیں. جی سمجھ آئی بات آپ کو؟ قیل وَإِذَا قُلْتُمْ هُوَ مَوْجُودٌ وَاجِبٌ. اچھا، اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ویسے رد اس طرح بھی کر سکتے تھے، جیسا کہ آگے کریں گے بھی، خیر، لیکن ہمیں سکھانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ طرز ہے کہ پہلے الزامی جواب دیا جائے. اور یہ کسی کو خاموش کروانے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ مناظرے، جب ہم یعنی شوق رکھتے تھے تھوڑا بہت، ہم کوئی مناظر وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن یعنی شوق رکھتے تھے، اکثر جایا آیا کرتے تھے علماء کے ساتھ، اور ایک وقت تھا کہ بہت ماحول تھا، اور اکثر گروہوں کے ساتھ، غیر الحدیث کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے. ہم نے
سید طالب الرحمن صاحب سے بڑھ کر کوئی مناظر نہیں دیکھا ہے، اور مناظرے سے کہ یعنی جو اصولوں پر کلام کرنے والا وہ نہیں دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضر و اٹک میں مناظرہ ہوا، شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ نے رکھوایا تھا۔ اس میں مناظر شیخ زبیر تھے، دوسری طرف سے قاری چند تھا اور خضر ایاد تھا۔ یہ بکھروی بہت بری زبان ہے اس کی، اور قاری چند بھی اچھی زبان کا مالک نہیں ہے، دونوں ہی بدتمیز ہیں، مماتی تھے۔ تو ان کے ساتھ عقائد علماء دیوبند پر مناظرہ تھا۔ مناظر شیخ زبیر تھے، صدر مناظر مبشر احمد ربانی صاحب کا نام تھا، اور معاون جو ہے نا وہ ایک گجرانوالہ کے ایک بندہ تھا، وہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا، ہوا یوں کہ وہ شیخ مبشر کو کوئی کام پڑ گیا یا واللہ عالم کیا معاملہ ہوا، وہ نہیں پہنچ پائے، تو رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا ان سے۔ تو شیخ زبیر رحمہ اللہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے، بہت حساس ان کے تو کچھ ان دنوں کچھ آپس میں کچھ ناراضگی بھی تھی شیخ زبیر اور شیخ طالب الرحمن صاحب سے، لیکن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ طالب الرحمن شاہ صاحب کو بلا لیں، تو کہتے ہیں میں تو نہیں بلاتا، آپ خود بلا لیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ بعض ساتھیوں نے شاہ صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ شیخ زبیر سے پوچھ لیں۔ کہتے ہیں شیخ چھوڑیں اس بات کو، مسلک کا معاملہ ہے۔ تو ابھی ہم بھی راستے میں پہنچ رہے تھے کہ شاہ صاحب پہلے ادھر پہنچ چکے تھے۔ مسلک کی غیرت میں نے ان سے بڑھ کر نہیں دیکھی، اور یہ بات شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ نے بھی اس وقت کہی کہ طالب الرحمن میں مسلک کی بہت غیرت ہے، بہت اچھی۔ اچھا خیر، وہ ایک حویلی میں تھا وہ مناظرہ، تو ہم بھی وہاں تھے۔ باہر ایک گراؤنڈ سا تھا، پلاٹ تھا بہت بڑا، ادھر دیوبندی بہت جمع تھے، حتیٰ کہ ہاتھوں میں پتھر لیے۔ ہمیں حدیث تھوڑے تھے، لیکن یعنی بہرحال جب ہم اندر داخل ہوئے اس حویلی میں تو ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنی اٹک کی زبان میں وقت طالب الرحمن آ گیا، وقت طالب الرحمن آ گیا، یعنی ایک دوسرے سے وہ چیم گوئیاں کرنے لگے۔ کیونکہ یہ اللہ نے ان کو ملکہ تو دیا ہوا تھا، جو ہی وہاں بیٹھے تو ادھر سے قاری چند صدر مناظر تھا، تو ادھر سے یہ اسپیکر بھی لگے ہوئے تھے، تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ بول نہیں کچھ سکا۔ کئی باتیں اب وہ میں بیان نہیں کر، مطلب اس میں بہت سی باتیں ماشاءاللہ ہوئیں۔ تو جب ہم مناظرہ کر کے نکلے باہر تو دیوبندیوں نے پتھر بھی برسائے ہم پر، یعنی شیخ زبیر تھے، طالب الرحمن شاہ صاحب تھے، ہم چند ساتھی تھے، اور بھی بعض علماء بھی تھے۔ تو الحمدللہ وہ ہم نکل کر بار خیر جہاں شیخ زبیر کی لائبریری اور گھر تھا اس طرف نکل گئے، تو اس وقت کہنے لگے شیخ زبیر، اگلے دن ہم ادھر ہی ٹھہرے، اگلے دن کہنے لگے کہ طالب الرحمن شاہ صاحب سلطان المناظرین ہے، اگر تیاری کرے تو۔ یہ لفظ شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ نے کہ میرے سامنے کی بات۔ آپ کو اگر وقت ملے نا تو ایک مناظرہ ضرور سنیں، یعنی آپ کو ایک تو مناظرے کی کچھ سوجھ بوجھ آئے گی۔ امین اوکاڑوی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، امین اوکاڑوی دیوبندی بہت عالم، اس نے حدیثوں کے ساتھ بہت مناظرہ کیا، تقریباً 150 مناظرہ اس کے حدیث کے ساتھ۔ اس نے حدیثوں کی دشمنی میں حدیثیں بھی گھڑی ہیں، تاکہ مجموعہ رسائل اس کے 3 جلدوں میں کتاب ہے، مقالات صفدر 6 جلدوں میں۔ اب وہ ساری حدیثوں کے خلاف، شاید ہی کوئی تھوڑی بہت کوئی دوسرے کے خلاف، ٹوٹل اس کا مقصد زندگی جو ہے نا وہ اہل حدیث کے خلاف تھا۔ بس جب مدارس میں طلباء فارغ ہوتے تھے نا، ہر سال جب اس طرح ہمارے یہاں بخاری کی تقریب ہوتی، وہ پورے پاکستان میں مدارس کے دورے کرتا تھا، اور وہاں دورے جات ہوتے تھے، مناظرہ کلاسیں ہوتی تھیں آخری کلاس کے طلباء کے لیے۔
کہ آپ نے حدیثوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کرنا ہے. صحیح بات. اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ کیسے کرنا ہے. ہمارے اہل حدیث جامعات والے یا عمومی جو نہیں وہ اس میں اکثر غافل رہے، یہ یاد رکھیں آپ. اب خیر میدان بدل گیا، لیکن اب بھی جو میدان ہے اس میں بھی افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب بھی جو کام کر رہا ہے اپنی انفرادی حیثیت سے کر رہا ہے اور اپنی محنت سے کر رہا ہے، یا اس کو چند لوگ مل گئے یا چند یعنی بہرحال کچھ اساتذہ مل گئے جو تیار کر دیا جنہوں نے کچھ، یا بہرحال ایک محدود پیمانے پر کام ہے، پوری سوچ نہیں ہے. ہم اسی میں رہ گئے کہ نہیں سختی نہیں ہونی چاہیے، اور حدیث نہیں کھلانا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں تھوڑا سا نظر غائر کے ساتھ آپ توجہ کریں نا، ہر مذہب اور ہر گروہ اپنے دفاع اور اپنے آپ کی مضبوطی میں لگا ہوا ہے. مثلا پچھلے دنوں یہ بات مجھے بہت دکھ ہے، بس میں اپنے دکھ کو کیا بیان، بس اس دن بھی کرنی تھی لیکن نہیں. میں وہ ہے وہ نام کیا لینا، بہرحال سبی الاکرام، وہ جو قاری بنا ہوا ہے آج کل، قاری شاری نہیں ہے ویسے، وہ غلطیاں کرتا ہے قرآن میں بہت سارا. اس دن بھی کسی نے وہ لکھا ہوا تھا پوسٹ بھی، نہ وقف صحیح ہے نہ کچھ، لیکن وہ پیسے شیسا بندہ جس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ اتنا نامعقول آدمی ہے کہ پہلے اس نے اپنے ماموں کی مخالفت میں یا جو بھی کہہ لیں اس کو پتہ نہیں، عمران خان کے ساتھ الحاق کر لیا. بھائی آپ کو کیا لگے کسی جماعت کے ساتھ الحاق کر، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ابتسام صاحب وغیرہ ایک مطلب ایک آواز ہیں اور جب الحاق کر لیا. جب میں پچھلی بار عمرے پر گیا تو ادھر حرم کے سین میں پھر رہے تھے یہ، تو مجھے دل نہیں کیا ان سے سلام کرنے کا، میں نے نہیں سلام کیا. اور آج اس کے آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو اپنی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ لانچ کر دی. پاکستان میں ایک بہت عجیب ایک ماحول ہے. وہ شہیر سیالوی ہے نا، شہیر سیالوی بریلوی سے آیا ہے، پتہ نہیں ہے، وہ خطرناک ہی ہے. کچھ عرصے تک جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرتا رہا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر. پھر ایک دفعہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، یاد ہے مجھے، اپنے چھوٹے بچے گود والے بچے کو رکھ کر سامنے ویڈیو بنا رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا مودی کو چھوڑے گا نہیں، یہ کرے گا وہ کرے گا. عجیب. خیر اب جب اس کی جو نا کوئی دو چار بندے اس کو جاننے لگ گئے، اب اس نے بھی نظریاتی پارٹی پاکستان نظریاتی پارٹی ہے اس نام سے ایک سیاسی جماعت بنا لی. چلو ٹھیک ہے، وہ پر جب الیکشن ہوں گے تو وہ یہ سوچے گا ایک تو میرا ووٹ ہے اور ایک میری بیوی کا ہے، بچہ تو میرا چھوٹا ہے، تو تیسرا ووٹ کہاں سے آیا، وہ ایسا سوچے گا، وہ دیکھے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ بچہ تو میرا چھوٹا ہے، اس کا تو ووٹ ہی نہیں بنا. تو خیر یہ تو کچھ ادارے بھی اور کچھ پیچھے سے پوری ایک نظریے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں پھر مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب وہ کہ نیوز چینل ہے کہ کیا نام ہے نیوز چینل، جی آپ اندازہ لگائیں کتنی بے شرم وہ لوگ ہیں. مرزا علی کو بلا کر ابوبکر قدوسی اور وہ ظالم پاگل سا وہ کیا ہے ضیاء اللہ بخاری جو دھبا ہے، میرے خیال میں اپنی ذات میں بھی دھبا ہے، وہ ہر جگہ طاہر القادری کے پروگراموں میں جاتا ہے تو اس کی حمایت کر دیتا ہے، شیعوں کے پروگراموں میں جاتا ہے ادھر کی حمایت کر دیتا ہے. میں تو حیران ہوں، وہ طاہر القادری کو کہتا ہے، اس کے پروگرام میں کیا کہا، جب طاہر القادری صاحب ڈاکٹر بھی صحیح نہیں بولتا نا، ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ. یہ بندے کو اتنا بھی چیلا نہیں ہونا چاہیے نا. پھر عالمی میلاد کانفرنس میں گیا تو اس میں کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کی کمال عقل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عالمی میلاد کانفرنس یعنی میلاد کے لفظ، یہ وہ لفظ ہے جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں باب قائم کیا کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
آئے ہائے سبحان اللہ. نیچے سے بھائی میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، تو باب قائم کرنے سے کیا جشن میلاد ثابت ہو گیا؟ لا الہ الا انا للہ. تو وہ اس کو نیوز چینل میں بلا کر اس کو ہوسٹ بنایا، پیسے سے اس کے پاس کافی ہے، ہوسٹ بنا دیا اور جو ہے نا وہ بندے بڑے. اب 2-4 دن تک یہ شور ڈالا رہا کہ ابوبکر قدوسی صاحب نے اس کو خاموش کروایا ہے، اس کے چیلنج کا جواب دیا، اس کے سوالوں کے جواب دیے، پر انتظار کیا جائے پروگرام کا، بس آنے والا ہے. اور مرزا علی کی تہس نہس کر دی گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں نے بھی عمر فاروق قدوسی جو ابوبکر قدوسی صاحب کے بھائی ہیں ان کو بھی میسیج میں نے کیا، انہوں نے میسیج کیا تھا، میں نے کہا یہ کب تک متوقع ہے؟ کہتے 1-2 دن لگ جائیں گے، بس آ جائے گا پروگرام. وہ آیا کیا آیا کہ وہ سارا پروگرام ہی انہوں نے آدھا ہی کاٹ دیا، ختم ہی کر دیا، جس میں اس کی بےزتی تھی ان کے کہنے کے مطابق وہ ختم ہی کر دی. آپ اندازہ لگائیں. اور کسی نے بہت خوب تبصرہ کیا ہوا تھا کہ رمضان مبارک کی گھڑیوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں ایسے مسائل کو اچھالنا اور پھر ایسے لوگوں کو ٹی وی پر لانا کیا جو ہے وہ جو خود متنازع ہیں، جن کی شخصیت متنازع ہے، جو فساد اور فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، ان کو لا کر یہ سوال کیا جا رہا ہے جی کہ فرقہ واریت کیسے ختم کی جائے. یہ ویسے جیسے شیعہ جو ہے نا افتراق بین المسلمین کر کے تو بینر اتحاد بین المسلمین کے لگاتے ہیں. تو اس وقت فل سپورٹ ہے مرزے کو شیعہ کی. انہوں نے پیسہ دیا ہوگا چینل والوں کو، بھائی یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ابھی ہمارے کام کا آدمی ہے، اس کی بےزتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی نہیں بےزتی ہونی چاہیے، خبردار. انہوں نے ختم کر دیا. اب بڑی گاڑی میں گھومنے سے یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ مسلح پہ بھی کھڑا ہو جائے، یہ تو ضروری تو نہیں ہے. اب وہ اس طرح کے پروگرام کرنے لگ گیا اور کیا، اب اس کے انٹرویوز ہونے لگ گئے جی امیر ترین قاری تو پتہ نہیں کیا تو کیا کیا ہے یہ پتہ نہیں. بیٹا میری آپ کو نصیحت ہے، مجھے کسی کی مخالفت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ خان وعدہ تو ویسی باعزت ہے، آپ کو پتہ ہے علامہ احسان علی رحمہ اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، مسلک پر احسانات ہیں، اور اس خان وعدے کی بھی احسانات ہیں. ڈاکٹر فضل حفظہ اللہ ورعاہ، بڑی مبارک شخصیتیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عافیت دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بڑے خاندان کا تو جو غلط آدمی ہے اس کو آپ آگے لائیں اور وہ آپ کی بھی بدنامی کا باعث. آپ ابتسام صاحب بیچارے بولنے جوگے بھی نہیں رہے. پہلے آپ کو پتا فوری جمعے میں بیان آ جاتے تھے مرزا علی کے خلاف کوئی ایسی بات. ابھی اس نے سید عائشہ کو باقی کہا ہے تو ابتسام صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا. میرے علم کے میں نہیں، شاید آپ کے علم میں ہو تو پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اشام صاحب کو اللہ ہدایت دے، وہ سعد رضوی کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں. ایک پوسٹ میں نے دیکھی کہ جی فون کال پہ ان سے ملاقات، یعنی فون کال پہ ہوئی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور رمضان کے بعد آپس میں مل جل کے بیٹھیں گے، ملکی حالات پر گفتگو ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے بعض امتحانات بڑے شدید ہوتے ہیں. اولاد کا امتحان، بہن بھائیوں کا امتحان، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں بیٹا. خاص طور پہ داعیان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ غیر کا تو رد انسان کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے بولتے ہیں یا اپنے غلط کام کرتے ہیں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اس میں رد کرنا، بہت بڑا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ آزمائش سے دوچار نہ کرے، اللہ بڑی آزمائش ہے. اللہ کسی دائی کو خاص طور پر ایسی آزمائش میں نہ لائے. کیا گزری ہوگی نوح علیہ السلام پر کہ جب ان کا بیٹا بھی غرق ہو رہا ہو اور پوری قوم بھی غرق ہو، کیا گزری ہوگی. اور اس گزرنے میں آپ دیکھیں اللہ سے وہ بھی دعا کر لی جو اللہ کو نہیں پسند آئی. بیٹا تھا انہو من اہلی، یہ میرے گھر والوں میں. یا اللہ تو نے تو کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لے، یہ میرے گھر والوں میں. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ اتوب الیہ، اللہ المستعان، اللہ المستعان، اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ اولادوں کی نیکی،
بہن بھائیوں کی نیکی، عزیز و اقارب کی نیکی نصیب کریں، خاندانوں میں برکتیں کریں۔ یہ جو خیر پورے خاندان کی خیر ہے، یہ بڑی بابرکت چیز ہے، بہت بابرکت چیز ہے، بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اللہ یہی نصیب فرمائے۔ ہم اللہ سے ان گھڑیوں میں یہی دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ میری آپ کو بیٹا نصیحت ہے، آپ طلب علم کے راستے پر ہیں، آپ حقیقی علم کے متلاشی ہیں۔ آپ کے جو رول ماڈل ہیں وہ موٹیویشنلز نہیں ہیں، کو دو چار لفظ بولنے والے نہیں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب جامعہ کے طلباء یا علم کے راستے وہ اپنے آئیڈیل یا ان کی جو محور ہوتا ہے یا ان کا جو زندگی گزارنے کے سٹائل ہوتے ہیں یا تقریر کرنے کے سٹائل ہوتے ہیں، وہ سب کاپی کس کو کرتے ہیں؟ موٹیویشنلز کو۔ آج کل یہ نیا ہی ایک عجیب انداز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حلقہ احباب ہے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا غلط ہے صحیح، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ صحیح بھی کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے آپ کو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یعنی آپ ایک بڑے عہدے پر ہوں اور آپ نیچے چپڑاسی کی منتیں کر رہے ہوں، جو چپڑاسی آپ ہی کا خادم ہے۔ مثال یہ سخت ہے بیٹا جی، لیکن یہ ایسی مثال ہے، میں اکثر طلباء کو جانتا ہوں، ایک پروگرام ہوگا جس میں بڑے بڑے مشائخ آ رہے ہیں مثلا، اس کو وہ ترک کر کے کسی موٹیویشنل کی تقریر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جوک در جوک جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ مطلب آپ نے علم کی کوئی شان کو نہیں پہچانا، نہ اس کی ضرورت کو پہچانا۔ ایک معروف موٹیویشنل ہمارے پاس ادھر آئے، میں آپ کو ان کے الفاظ سے سناتا ہوں۔ معروف موٹیویشنل، بہت نام ہے، وہ آئے اور وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر، میں بھی سامنے تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ واضح لفظوں میں، لائبریری میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو، میں نے تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، میں اگر پڑھوں بھی تو 2 صفحے پڑھوں تو 2 سال نکال سکتا ہوں، 2 صفحوں سے 2 سال نکال سکتا ہوں، پھر آگے خود ہی اس کو کور کرنے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ادھر تو سارے طلب بھائی ہیں، اور پھر کور۔ اصل میں نا میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جس عوام میں ہم جاتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں اتنی کی۔ یہ وہ لفظ ہے جو میرے سامنے کی بات ہے، تو میں خاموش ان کو سنتا رہا، تو میری خاموشی ان کو پریشان کر رہی تھی ویسے، لیکن خیر چلو۔ تو آپ کے لیے بیٹا یہ لوگ نہیں ماڈل ہیں۔ اب آج کل نئے موٹیویشنل کا طریقہ کار یہ آیا ہے کہ وہ مدارس کی تعریف کر رہے ہیں، علماء کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اندر کھاتے کیا ہے یہ بہرحال ہم کہیں جانتے بھی چیزیں، لیکن وہ تعریفیں کر کے مدارس کے طلباء اور ان کو اسٹیٹس پہ لگائیں گے اور اپنے پیجز پہ لگائیں گے، اور بڑا یار کیا بات ہے، مدارس کی تعریف کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ اگر اس بات کو یعنی ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے جوڑیں، لازم ہے ان کو، وہ اپنے براڈ کاسٹ جو پروگرام ہیں ان میں علماء کو بلائیں، عوام کے سوالات علماء کے سامنے رکھیں، نہ کہ خود سوالوں کے جواب دیں۔ اب دیکھیں کچھ ایسے تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگیں مساجد کو چھوڑ کر مارکیاں جو ہے وہ بک کرائیں گے، شادی ہالز بک کرائیں گے، وہاں جا کر تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں جی۔ ہم تنظیم اسلامی کو روتے تھے کہ جی وہ شادی ہالوں میں جو ہے نا وہ تراویحیں پڑھاتے ہیں، مساجد میں نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنوں کا کیا کریں؟ ذرا سا ان کو جو ہے وہ مل گیا اور پیسہ اور ہیوی بائکس آ گئے اور جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور کیا ہے اور مساجد سے لوگوں کو جو ہے نا وہ روک رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کل جدید لذیذ، کل جدید لذیذ، ہر جدت جس میں ہوتی ہے نا، جدید اس میں لذت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بڑے بڑے مائک ہیں، اسپیکر ہیں، پیچھے بڑی سینری ہے جی، اور بڑے قاری آ رہے ہیں جو ہے نا، جبے بھی پہنے ہوئے، انہوں نے شماغ بھی ہے، اور جو ہے نا بڑا کیا بات ہے جی، آگے پیچھے بندے ہیں، پھر جی چائے چل رہی ہیں اور ریفریشمنٹس،
اور سٹالز لگے ہوئے ہیں، اور کیا بات ہے، ذرا جدت. مساجد میں تو ماتڑ سے لوگ ہیں بیچارے، مساجد میں کون کس نے کیا، آؤ اپنی تراویحیں پڑھو اور جاؤ. ٹھیک ہے، تو لوگ سارا رخ نکال کر مساجد سے نکل کر ادھر چلے جاتے ہیں. اور اسلام آباد میں ایسے کئی جگہ ہیں جو مارکیز بک کرا کر وہاں تراویحیں پڑھا رہے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے مساجد سے؟ تم اگر اتنی بہت ہیوی کام کر رہے ہو اور بہت اپر لیول پہ کام کر رہے ہو، آپ لوگوں کو لاؤ نا مساجد کی طرف جو اصل جگہ ہے. مارکی تو ویسے ہی علامت ہی شادیوں کی ہے یعنی علامت ہی وہ، دین کی علامت تھوڑی ہے. دین کی علامت تو مسجد ہے، دین کی علامت عالم ہے. جب علماء نے رد کیا، پھر علماء پھر بھی اپنی براڈ کاسٹ میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونے دیا علماء کو، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے بہت بڑا ادارہ ہے اس میں علماء کو وزٹ کروائیں. شیخ صاحب آئیں نا، دیکھیں نا کیسا پیارا. شیخ صاحب علماء سادے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے ماشاءاللہ آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہ پھر فیس بک پہ چڑھے گا، سوشل میڈیا پہ، دیکھو علماء ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ علماء جو رد کر رہی ہیں تو ایسے ہی انہی علماء کو لے آؤ نا، جن علماء نے تم نے جو وزٹ کروائے ہیں، جن کو انہی کو براڈ کاسٹ ہم نے ان کے دیکھے، اللہ کی قسم کبھی تو کڑ جاتا ہے دل. ان کو الف سے بے نہیں آتی ہے، اور وہ 3-4 بیٹھ کر جو ہے وہ، چلو کوئی ایک اد پڑا بھی ہوگا کچھ نہ کچھ، تو وہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ڈریس پیش کر رہے ہیں جو علماء کا اور دینداروں کا نہیں ہے، وہ گوروں کا ہے. مطلب ٹوپی پہننا. اور ایک یونیورسٹی میں سنا ہے کراچی میں گئے، ہیوی بائک پر ہی لے کر اندر چلے گئے، انہوں نے پابندی لگا دیا ادھر داخل نہیں ہونا. یعنی ہیوی بائک اور ایک تعلیمی ادارے میں آپ لے کر آ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اس کے تو شور ہی اتنا ہوتا ہے. سارے گاڑیوں میں جا رہے ہیں، آپ ہیوی بائک میں جا رہے ہیں، بھائی کیا طریقہ ہے؟ آپ دینی سمبل رکھیں. اور لوگ کہتے ہیں بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ہم یہ اس لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں تاکہ لوگ متاثر نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیں، طارق جمیل سے ہمارے 1000 اختلاف ہیں، لیکن طارق جمیل کو ہر طبقہ سنتا ہے کہ نہیں؟ مولوی ہے نا، گیٹ اپ اس کا کیا ہے؟ مولویوں والا ہے. کرتا وہ پہنتا ہے، پگڑی پہنتا ہے. اس کا مطلب یہ بات غلط ثابت ہوگی نا، یہ غلط ثابت ہوگی نا کہ جب تک آپ گیٹ اپ وہ نہ اپنائیں لوگ نہیں سنتے. اور طارق جمیل کسی لڑکیوں کی یونیورسٹی میں گیا، وہاں وہ کون سی کس ہوتی ہے، وہ کرتا رہتا ہے، پاگل سے، مطلب بیکار سا آدمی ہے نا. اس پہ تو میں تو ایک بات کی بھی تھی بعض دفعہ کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. اس نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے ہیں، پوری زندگی حدیثیں گھڑی ہیں، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن ہے تو یعنی من حیث الجنس، یعنی مولوی ہے نا، گیٹ اپ اس کا مولویوں والا ہے، تو وہ جہاں جاتا ہے اس کو لوگ سنتے نہیں، ہر طبقہ سنتا ہے. رکشے والے بھی لگائے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سے گاڑیوں والے بھی لگائے ہوتے ہیں اس کو. تو لہٰذا گیٹ اپ سے نہیں، آپ گیٹ اپ ہی وہ رکھیں جو دینداروں کا ہے. آپ انگلش بولیں، آپ عربی اچھی بولیں، آپ علماء سے، یعنی آپ کا بڑا جو کام ہو وہ لوگوں کو نکال کر علماء کی طرف لے جائیں. تو اصل یہ مارکا ہے. ورنہ کیا ہوگا بیٹا، آپ تو آج ہیں تو کل نہیں ہیں، آج آپ ہیں تو کل نہیں ہیں. پھر جو لوگ آپ کے ذریعے سے چلیں، آپ نے ان کو ہدایت پر لایا. ہم اس بات کے آپ کے یعنی میں نے اس پر ایک چھوٹا سا ایک مقطع بھی لکھا تھا کہ ایسے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی کام قابل تعریف ہیں ایک حد تک، لیکن جب وہ اپنی اصل کو توحید نہیں بنائیں گے، اپنی اصل کو شرک کا رد نہیں بنائیں گے، سنت کی طرف دعوت کا رد بنیاد نہیں بنائیں گے، اور بڑا جو کام ہے کہ علماء جو منبع ہیں، اصل خزانہ ہیں علم کا، ان سے جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان کے کام میں برکت نہیں آ سکتی. آج یہ لوگ ختم ہو جائیں، ختم ہو ہی سکتے ہیں نا، مطلب آج نہیں تو کل ختم. یہ تو عارضی چیزیں ہوتی ہیں نا، تنظیمیں تو عارضی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایسی تنظیمیں جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں. تو کل کو جو آپ کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، انہوں نے برائیاں چھوڑیں، دین کی طرف آئے، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو ان کو راستہ ہی نہیں دکھایا ہوا، آپ نے تو ان کو راستہ ہی نہیں دکھایا ہوا، کہاں جائیں گے وہ؟ آپ نے تو ان کو اپنی ہی تصویر دکھائی ہے نہیں، بلکہ مارکا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں، علماء کی طرف جوڑیں. جی اللہ المستعان. معذرتاً اگر کوئی بات جو ہے نا وہ خلاف معمول
اور سخت ہو گئی ہو، لیکن میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا کسی طالب علم کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائے، چاہے یہ صحیح بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رول ماڈل، آپ بہت اوپر لیول کے لوگ ہیں، آپ کے رول ماڈل تو بڑے مشائخ اور کبار مشائخ ہونے چاہیے، کبار مشائخ ہونے چاہیے، آپ کو مشائخ کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو موٹیویشنل کے نام زیادہ یاد ہیں اور علماء کے نام ہی کوئی پتہ نہیں آپ کو؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا عالم کس فن میں ماہر ہے، اس سے میں نے کیسے علم لینا ہے، اور آپ ان کے لیے رول ماڈل بنے، آپ ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ان میں کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، وہ کہتے ہیں کہ 2 صفحے میں 2 سال نکال سکتا ہوں، آپ 2 صفحے 2 سال نکال سکتے ہیں؟ آپ کی تو ایک تقریر میں 10 آیتیں ہونی چاہیے، 10 حدیثیں ہونی چاہیے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے جی آپ؟ یعنی آپ کے تو دلائل سے پر زندگی ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے 2 صفحے پوری زندگی کچھ پڑھے ہی نہ، وہ بھی کیا طالب علم ہوگا؟ یہ وہ بات ہے جو میری کانوں نے سنی ہے، کہتے ہیں نا میرے گنہگار کانوں نے سنی، ٹھیک ہے؟ تو اور ہے بھی معروف آدمی، تو یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں ٹھیک ہیں۔ طالب علم، اللہ تعالیٰ طالب علموں کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ یہی آگے سرمایہ بیٹا، آپ بھی لوگ اگر اپنے آپ کو لیول کو نیچا کر لیں تو کیا پڑھیں گے آپ؟ جی، لیول ہمیشہ اوپر بڑا ہونا چاہیے۔ اور کہتا ہے نا، آپ نے اگر کراچی جانا ہے تو آپ ٹرین پہ بیٹھیں تو لاہور پہنچ کر آپ تھکیں گے نہیں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو لاہور آیا ہے، لیکن آپ اگر لاہور جا رہے ہیں اور لاہور پہنچ کر پھر آپ کو کہا جائے یار ہوں تک کراچی بھی جانا ہے، آپ کو منتیں بھی کریں نا لوگ، تھک گئے آپ۔ کیوں؟ آپ کی منزل اور آپ کی سوچ کا جو انتہا تھی نا، غایت تھی، وہ لاہور تھا، بس وہ 3-4 گھنٹے آپ نے سفر کیا، تھک گئے۔ ہم کراچی ایک دفعہ گئے تو 27 گھنٹے کا سفر طے کیا ٹرین پر، 27 گھنٹے میں پہنچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 27 گھنٹے میں پہنچے، یقین جانے لاہور تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے راجہ بازار گئے ہیں، لاہور کا پتہ ہی نہیں لگا، اور خیر کراچی بھی جا کر نہیں پتہ لگا، لیکن یعنی کہنے کی بات یہ ہوئی کہ جب انسان کی جو غایت ہے نا اور انتہا ہے، وہ جب جتنی اونچی ہوگی، آپ اپنے آپ کو ایک تو متکبر نہیں بنائیں گے، آپ میں عجب نہیں آئے گا، آپ کہیں گے ابھی تو بہت بڑا میدان ہے، پتہ نہیں آگے کتنا میدان ابھی باقی ہے، آپ تھکیں گے نہیں۔ مثلاً یعنی آپ اپنا کمپیریزن، اپنا موازنہ اپنے ساتھی سے نہ کریں۔ یار اس نے نا 2 کتابیں پڑھی، میں نے 4 پڑھی ہوئی ہیں، یا اس کو اتنا نہیں آتا مجھے تو زیادہ آتا ہے، نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پرانے سلف کی یا پرانے ائمہ کی، پرانے علماء کی سیرت کو کثرت سے پڑھیں۔ جب ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے، ان کے حافظے کے قصے سنیں گے، آپ ان کے تعلیم اور علم اور اس کی تگ و دو اور محنت کی جو ہے وہ قصے آپ کے سامنے، ان کی سیرت آپ کے سامنے آئے گی، آپ کہیں گے میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے لیے کئی ملکوں کا سفر طے کر جایا کرتے تھے، اور میں گھر سے اٹھتا ہوں اور جامعہ نہیں آ پاتا ہوں، تو میرا کیا مقابلہ ہے، میں کس چیز میں عجب کا شکار ہو جاؤں؟ تو اس لیے سلف کے جو یعنی سیر پڑھنا، ان کی قصص پڑھنا، ان کی تعلیمی زندگی کو پڑھنا، واللہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، اور انسان کی ذوق شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ منزل کو پانے کے لیے اور زیادہ کوشش ہوتی ہے، اور تکبر بھی نہیں آتا، عجب بھی نہیں آتا۔ عجب کا ہے ابن تیمیہ کو پڑھتا ہے، مسند احمد یاد کی ہوئی ہے، تو ادھر کہاں ہے، ادھر تو عمدۃ الاحکام یاد نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے؟ تو یہ اہم بات ہے، اپنے ساتھی سے موازنہ نہ کریں، بلکہ موازنہ ان بڑوں سے کریں کہ میں وہاں پہنچنا ہے۔ جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جب زمزم پیا تو دعا کی، یا اللہ مجھے ذہبی کا حافظہ نصیب فرما۔ تو بعد میں جب اللہ نے، سخاوی کہتے ہیں نا، اللہ نے دے دیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیا، بہرحال شاگرد ہیں، کہہ سکتے ہیں استاد کے بارے میں، تو دے دیا۔ تو بعد میں ابن حجر کہتے تھے کاش کہ میں اس سے اوپر کی دعا مانگ لیتا۔ آئے ہائے کیا بات، آپ سمجھے نہیں بات؟ ابن العربی، امام ابن العربی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، میں نے جب زمزم پیا تو اللہ سے علم کی دعا کی، اللہ نے علم دے دیا، میں نے سمجھا کہ مجھے مل گیا، کاش عمل کی بھی دعا مانگ لیتا۔ احکام القرآن میں لکھا ہے یہ بات۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، جب تک طالب علم میں نہیں آئے گی، اس میں عجب نہیں ختم ہو سکتا۔ 2 لفظ پڑھتا ہے ادھر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کیا ہے تم میں؟
کچھ بھی نہیں ہے تمہیں، مطلب مجھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ان علماء اور ان سیرتوں کے مقابلے میں۔ جی اذان دینا انشاءاللہ، دیں جی پیر صاحب اذان دیں گے انشاءاللہ۔ وہ مناظرے کی جو بات رہ گئی تھی بیچ میں، وہ یہ ہے، امین اکاڑی کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا ہے طالب الرحمان شاہ صاحب کے، بہت مناظرے ہوئے۔ امین اکاڑی بہت شاطر آدمی تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ گالیاں بھی دیتا تھا، بدتمیزی بھی کیا کرتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہر علاقے میں جہاں اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء موجود تھے نا اس وقت، اس علاقے میں بیٹھ جاتا تھا، ویلا تھا، کام تو تھا نہیں، پرائمری ماسٹر اس کو کہتے ہیں، ماسٹر امین اکاڑی بھی کہتے ہیں، تو پرائمری پڑھاتا تھا کسی اسکول میں، تو مطلب کوئی کام شام تو اس کا ہوتا نہیں تھا بیچارے کا، تو وہ بس اسی کام پہ رہتا تھا۔ تو کسی علاقے میں چلے جانا، مثلا شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ بہاولپور چلا گیا اور کہا جی میں 6 دن یہاں ہوں، کسی کی ہمت ہے، جرت ہے، میرا چیلنج ہے، میں 6 دن یہاں بیٹھا ہوں، کسی کی جرت ہے یہاں مناظرہ کر سکے تو کرے۔ اب یہ جو علماء ہوتے تھے، اسی طرح سندھ چلا گیا، شیخ بدیع الدین شارح رحمہ اللہ زندہ تھے اس کوئی ہے کسی کی جرت، یہاں بڑوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، آئے کوئی میدان میں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اہل حدیث بیچارے سادے ہوتے ہیں، وہ شیخ صاحب وہ آیا چیلنج کر رہا ہے، آپ مناظرہ کریں نا، ہم حق پر ہیں شیخ صاحب، کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم حق پر ہیں نا۔ اب وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بدتمیزی کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا۔ اب ہمارے مشائخ کو تو یہ کام، اور مناظر بھی نہیں تھے، وہ علماء بڑے تھے، لیکن اب اس کی زبان میں بات کرنا تو مشکل کام ہے نا، یہ گالیاں دینا تو کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے ہر بندہ کے لیے، یہ تھوڑا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح اس نے کئی مناظرے، شیخ بدیع کے ساتھ بھی مناظرہ آیا اس کا، عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی مناظرہ آیا، اور بھی عبداللہ محدث روپڑی، یعنی روپڑی صاحب کے نہیں، کوئی اور کسی اور کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس طرح بڑے مشائخ کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ۔ عبدالقادر روپڑی تو مناظر تھا نا، وہ تو اس کو کبھی نہ چھوڑتے، میرے خیال ان کے ساتھ نہیں کیا اس نے میرے خیال میں۔ خیر اچھا، پھر ایسا ہوا ایک دفعہ ہم گجر خان کے طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام تھا، درس تھا، اس کی کبھی پھر کہانی سناؤں گا۔ واپسی ہم آ رہے تھے، میں نے کہا شاہ صاحب کوئی اپنے مناظرے کا کوئی خاص واقعہ سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رحیم یار خان یہ آیا اور چیلنج اسی طرح کرنے لگ گیا کہ میں 6 دن یہاں بیٹھا ہوں، جس میں ہمت ہے وہ آئے۔ تو عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ نے جب پتہ لگا بہاولپور میں ان کو کہ اس طرح یہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ بیٹا جاؤ اس سے مناظرہ کرو جا کر۔ کہتے ہیں ہم وہاں سے آگے، جب آئے تو مناظرہ طے ہو گیا جی، بیٹھ کے اس کو کسی نے لسی پلا دی، لسی، وہ لسی پیتا گیا تو اس کا گلا بیٹھ گیا۔ اب مناظرہ تو گلے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ پورے مناظرے میں بیچارے سے بولا ہی نہیں گیا، اور وہ بڑا شاندار مناظرہ ہوا۔ تو 6 دن کی بجائے تیسرے دن ہی نا وہاں سے نکل گیا، اور کوئی سامان بھی چھوڑنے کے لیے اس کے لیے وہاں نہیں گیا۔ تو خیر اس نے اپنی کتاب غالباً مقالات صفدر یا مجموع رسائل کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کے بڑے بڑے مولوی میرا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے 2 چھوکرے تیار کیے، یہ لفظ بولا اس نے۔ چھوکرے کون سے؟ ایک سید طالب حسین زیدی اور عبد الرحمن شاہین، وہ ملتان والے، انہوں نے بھی ان کے ماشاءاللہ وہ بہت مضبوط آدمی۔ تو طالب الرحمان شاہ صاحب تو پھر اس کے ہر پروگرام میں جاتے تھے، جہاں یہ درس دینے آیا تو ہدایہ ایسے بغل میں لی اور پہنچ گئے، اور وہیں کھڑے ہو کے مناظرہ شروع کر دیا، یعنی اتنے جرت مند، یعنی ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ وہ جو طہارت کا مناظرہ نا، مسئلہ طہارت، حنفیوں کے نزدیک 1 درم جتنی اگر گندگی لگی ہے تو نماز جائز ہے، درم، وہ پھر آگے قیاس کرتے ہیں ایک جگہ، بس وہ بڑے گندے سے لوگ ہیں۔ اچھا خیر، تو اس پر مناظرہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ، آپ دنگ رہ جائیں۔ اسی طرح یونس نعمانی کے ساتھ جو طالب شاہ صاحب کے مناظرے ہیں وہ بھی بڑے شاندار، کیونکہ وہ بھی سنجیدہ آدمی تھا نا، یعنی مناظرہ تب مزہ آتا ہے جب سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح عبد الرحمن شاہین صاحب کا مناظرہ ہے یونس نعمانی کے ساتھ، 7 گھنٹے وہ مناظرہ ہوا ہے سورہ فاتحہ کے مسئلے میں، شاندار ترین مناظرہ ہے، دلائل سے پر۔ اس کی بھی کہانی ہے کہ وہ دیوبندیوں نے کیسٹ چرا لی تھی، بعد میں وہ کیسے لی وہ بھی کہانی کبھی انشاءاللہ، وہ بھی ایک
لطف اندوز کہانی ہے. تو جب وہ شائع ہوئی تو ماشاءاللہ وہ کمال ہو گیا. تو الحمدللہ یعنی جو میں بتا رہا تھا کہ مناظرے میں اصل یہ ہے کہ اگلے کی بات کو غور سے سنا جائے اور اس کی بات سے بات نکالی جائے اور اس پر رد کیا جائے, اسی کے کلمات پر رد کیا جائے, انہی کی باتوں کو تضاد ثابت کیا جائے. یہ مناظرے کی پہلی سیڑھی ہے. دلائل بعد کی زندگی, بعد کی بات ہے, یعنی کامیاب. اور اسی طرح آج کل جو ٹی وی چینلز پر پروگرام ہوتے ہیں, تو بعض پروگرام تو ویسے ہی سنجیدہ ہوتے ہیں, اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن بعض پروگرام یہ جس طرح کے شرارتی لوگ آتے ہیں, اس میں بنیاد یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنیں اور اس کے تضاد کو دیکھیں کہ پہلے کیا بات اس نے کی, بات میں کیا کی, اور اس کی اسی کو ٹکروا دیں آپس میں بس, اور سادے لفظوں میں, تو آپ کامیاب ہیں. یہ طریقہ کار ایک اچھا انداز ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو دلائل تو الحمدللہ آپ کے پاس ہیں نا. تو اب سے علامہ مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی میں نے عبارت بھیجی ہے گروپ میں, آپ اس کو پڑھیے گا کہ جب ان پر اعتراضات ہوئے کہ آپ منطقی باتیں بہت کرتے ہیں فلسفے کی, تو انہوں نے وجہ بتائی, تو وہ آپ پڑھیے گا. میں نے وہ کل کی جو درس میں جو بات ہوئی تھی وہ اس کے متعلق. یہاں روک لیتے ہیں پھر اس کے بعد. تو وہ میں ویسے ذکر پہلے بھی کر رہا تھا کہ ایک موٹیویشنل معروف ادھر جامع محمدیہ میں گجرانوالہ میں آ گئے. تو وہاں پہ ہمیں بتایا ساتھیوں نے کہ روڈیں بلاک ہو گئیں, جامعہ کے طلباء باہر نکل آئے, موٹر سائیکلوں پر ریلی نکالی پوری اور استقبال کیا اور پھر جامعہ لے کر آئے. کیا یہ حق شیوخ الحدیث کا نہیں؟ کیوں جی سر؟ تو مجھے جو ڈر ہے نا ایسی چیزوں سے, طلباء کی جو ایک ذہنی اپروچ ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے لگیں گے اور ایسا ہونے لگا ہے. تو اس لیے میں تو اس کو, چاہے کوئی دنیا مجھے جو مطلب جن کی جو خدمات ہیں اس کو اس حد تک ہم مانتے ہیں. ہم کوئی یعنی ظلم کا شکار نہیں ہے, یعنی ہم اس حد تک ان کی خدمت کو مانتے ہیں. لیکن جب وہ خدمات اس کا یعنی اس کی حوصلہ افزائی کو اتنا مطالبہ کرنے لگ جائیں جتنا ان کا حق نہیں ہے, تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مثلا آپ کام کریں تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے برابر, اور آپ مانگیں اتنی حوصلہ افزائی کے جتنی ایک بڑے لوگوں کی اور بڑے جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ زندگی جنہوں نے گزار دی آپ کے ساتھ خدمت میں, آپ کے لیے جان نچھاور کرنے میں, اور اس کے برابر آپ سے حقوق مانگیں, تو یہ تو نہیں ٹھیک نا. اصل میں جو یہ نہیں سمجھ سکا نا, ان کی اتنی تعریف ہی کافی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ جب غیروں کے سامنے بولیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے, ان کی حامی ہوں گے, اور خاص طور پہ الحاد کے خلاف رہیں گے, بے دینوں کو دیندار. ہمارا ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ہے, تعاون بھی ہے, علمی تعاون بھی ہے اور حمایتی تعاون بھی ہے الحمدللہ, اور ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے لوگ آئے, ہم نے علمی طور پر اگر انہوں نے کوئی تعاون مانگا. ایک دفعہ کچھ لوگ آئے میرے پاس کہ آپ ٹرانسجنڈر پر بات کریں, ہم چاہ رہے ہیں ہر عالم بات کریں, تو انہی کی بات مان کر ہم نے بھی کی بات, چاہے ہمیں کوئی جتنی معلومات تھی اس پر کی بھی بات. آپ کی مسجد میں ہوئی تھی بات, مجھے یاد ہے. تو یہ وہ ساتھی آئے ہمارے پاس, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات بالکل ٹھیک. تو جو حمایت ہم کر سکتے ہیں یا جتنی, لیکن جو ان کی غلطیاں ہوں گی یا یہ نہ ہو کہ وہ تم تو بھائی ہمارے ہی خزانے کو لوٹنے لگ گئے, یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ وہ طلباء جو اچھے ذہن کے مالک ہیں, وہ اگر ایسے شوق پالنے لگ جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے بیٹا جی, کسی صورت میں مناسب نہیں ہے. اور نہ ہم حق ان کو, اور ہمیشہ محدثین کی طرز پر چلنے والے شخص کا یہ طرز ہوتا ہے کہ وہ تعریف میں بھی, تعریف کرنے میں بھی مبالغہ انگیزی نہیں کرتا, اور برائی کرنے میں بھی مبالغہ انگیزی نہیں کرتا, ایک حد تک رہتا ہے.
ایک جچے تلے الفاظ سے بات کرتا ہے۔ تو خاص طور پہ جو لوگ، اگر کوئی ایسا آدمی جو آپ کی اصل خزانے کو لوٹنے لگ جائے تو اس پر تو پھر سختی ہو سکتی ہوگی، اس پر نرمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں جی، اپنے احباب، اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھائیں، وصف کر لیں کہ آپ کے لیے رول ماڈل مشائخ ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اہل تقوی ہیں، وہی رول ماڈل ہے، بس سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ کی منزل ہی وہ ہے۔ جی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جی کتاب۔ وَإِنْ قَالَ نُفَاتُ الصِّفَاتِ، صفات کے انکاری اگر کہیں، اثبات العلم والقدرت والارادت یستلزم تعدد الصفات، علم، قدرت، ارادہ اور جو دوسری صفات ہیں ان کا اس بات کرنے سے لازم آتا ہے کہ صفات متعدد ہوں گی۔ وَهَذَا ترکیب ممتنع، اور یہ ایسی ترکیب ہے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کئی وجود قرار دینا ان کے نزدیک تو یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نہیں مانتے اس کو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انصاف تو ویسے تو اور بھی طرح سے جوابات دیے جا سکتے تھے کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ عالم ہے مثلا تو کسی چیز پر قادر بھی ہے مثلا، اور سخی بھی ہے، تو کیا جتنی اس کی صفات بڑھ جائے وہ بندے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عقل خلاف کہتے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم تو بڑے فلسفی ہوتے ہیں، یہ تو عقل سے بھی پیدل چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں جی، بلکہ یہ تو وہ والی بات اس میں فٹ آتی ہے کہ عقل نہیں تو موجیں ہی موجاں، یہ زیادہ فٹ آتی ہے اس بات پر۔ تو اذا قلتم هو موجود واجب، اگر تم یہ کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود اور واجب ہے، موجود اور واجب کا مطلب وہ واجب الوجود ہے، یعنی وعقل وعاقل ومعقول، اچھا یہ ساری وہ بیان کرتے ہیں کہ عقل بھی وہی واجب الوجود ہے، عقل، عاقل، معقول، عاشق، معشوق، عشق، لذیذ، متلذذ، لذت، یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات میں متصف ہے وہ۔ افلیس المفہوم من ھذا هو المفہوم من ھذا، کہتے ہیں جب ہم اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، تم کہتے ہو تعدد صفات تعدد موصوف پر دلالت کرتا ہے، تو تم تو یہ لفظ جو بولتے ہو، اچھا ان کے ہاں بھی یعنی جو اللہ کی صفات ہیں اس سے بھاگتے ہیں، پھر اپنے لفظ گھڑتے ہیں، محدثات گھڑتے ہیں، جیسے لفظ جہت ہے، لفظ متحیز پیچھے گزر چکا ہے جی، اور لفظ موجود ہے مثلا، ان کے اطلاقات، لفظ قدیم ہے مثلا، اس کی طرف چل پڑتے ہیں جن کا ذکر ہی نہیں قرآن و سنت میں۔ ان کے نزدیک شاید عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نئے نئے لفظ ہونے چاہیے نا، ذرا مزہ آتا ہے نا، ذرا تازہ چیز ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت پر ہم اگر وہی لفظ ہی ہم لے لیں تو پھر ہمیں عقل مند کون کہے گا، ہمیں فلسفی کون کہے گا جی؟ یعنی یہ بھی ایک بات ہے نا۔ آج کل وہی بندہ زیادہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے جس کی جو چرب زبانی جس کے پاس ہو، ذرا بڑی کیا بات، ایک سے لفظ سے دوسرا لفظ، دوسرے تیسرا لفظ، بات سے بات نکالے ہیں اور باتوں سے کھیلے، بس ایک دلائل ہو نہ ہو تو وہ زیادہ بڑا فلسفی معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عقل و عاقل، معقول، عاشق، معشوق، عشق، لذیذ و متلذ و لذت، یہ سب لفظ بھی تو تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بولے، تو کیا افلیس المفہوم من ھذا هو المفہوم من ھذا، کیا یہ ترکیب نہیں ہے، یہ ترکیب ممتنع نہیں ہے اللہ کے لیے؟ سمجھیے بات جی۔ فَهَذِهِ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَغَايِرَةٌ فِي الْعَقْلِ، کہتے ہیں یہ سارے لفظ عقل، عاقل، معقول، عاشق، معشوق، عشق، لذیذ، متلذ، لذت، یہ ساری متغايرۃ المعنی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے عقلی طور پر بھی۔ وَهَذَا تَرْكِيبٌ عِنْدَكُمْ، اور یہ ترکیب تمہارے نزدیک ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تُثْبِتُونَهُ وَتُسَمُّونَهُ تَوْحِيدًا، اور یہ سارے تم نام دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پھر تم کہتے ہیں یہ توحید ہے، اور جو ہم صفات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے، یہ تم تعدد موصوف ثابت ہوتا ہے، کیا بات کر رہے ہو جی۔ فَإِنْ قَالُوا هَذَا تَوْحِيدٌ فِي الْحَقِيقَةِ،
اگر وہ یہ کہیں کہ یہ حقیقت میں توحید ہے. وَلَيْسَ هَذَا تَرْكِيبًا مُمْتَنِعًا، اور یہ جو ہم نے نام دیا نا یہ ترکیب ممتنع نہیں ہے. قِيلَ لَهُمْ وَاتِّصَافُ الذَّاتِ بِالصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لَهَا تَوْحِيدٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ هَذَا تَرْكِيبًا مُمْتَنِعًا. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں، انہیں کہیں گے کیا کہیں گے؟ وَاتِّصَافُ الذَّاتِ بِالصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ، وہ لازم صفات، لازم صفات سمجھتے ہیں یعنی اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ سے متصف ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے، تو وہ بھی حقیقی توحید ہے، اور یہ بھی ترکیب ممتنع نہیں ہے جس طرح تمہارے نزدیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ فِي صَرِيحِ الْمَعْقُولِ، کہتے ہیں یہ عقلی طور پر صراحتاً معلوم بات ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ عَالِمًا هُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ قَادِرًا. کہتے ہیں یہ عقلی طور پر بات ٹھیک ہے کہ ایک چیز یعنی کون شیء عالمًا هو معنی کون، ایک آدمی عالم ہے تو وہ قادر بھی ہو، یہ ضروری تو نہیں. ایک عالم ہے وہ قادر بھی ہو، یہ تو ضروری نہیں. عالم ایک الگ صفت ہے اور قادر ایک الگ صفت ہے. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. ہاں جی، اگر علم اور قدرت یہ ایک ہی صفت ہیں تو پھر تو علم اور جہل بھی ایک ہی صفت ہوں گے. مطلب علم اور علیم اصل تعلق ہے ان کا. اگر علم اور قدیر ایک چیز ہے تو پھر علم اور جہل بھی ایک ہی چیز ہوگی. جب ایک ہی چیز ہے سب کچھ ایک ہی ہے. سمجھ رہے بات؟ آگے بات آئے گی انشاءاللہ. ولا نفس ذاتی ہوا نفس کونہ عالما قادرا، یہ تو ایک نفس ہے نا، وہی نفس عالم بھی ہے اور قادر بھی. فمن جوز ان تکون هذه الصفہ ہی الاخرى، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ صفت دوسری بھی یہی ہے، یہ صفت یعنی علیم یہی قدرت ہے، یہی بصارت ہے، یہی سماعت ہے. وان تکون الصفۃ هی الموصوف، اور دوسرا یہ کہے کہ صفت ہی موصوف ہے، عین موصوف ہے. فہو من اعظم الناس سفسطہ، یہ سب سے بڑا حقائق کا انکاری ہے. یعنی سفسطہ یعنی فلسفی ہے، پاگل سا ہے، کوئی چلا سا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ موصوف صفت الگ الگ ہوتے ہیں. موصوف الگ ہے اور صفات اس سے لازم ہوتی ہیں. صحیح ہے. سفسطہ جو حقائق کا انکاری ہو، اپنے تفکرات کے پیچھے پڑا رہے، پھسا سا آدمی ہو، مطلب ایسی عجیب سا ہو، بس اس کو پتہ کچھ ہے نہیں ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے. ثم انہ متناقض، پھر یہ اگلا کیا ہے؟ تناقض بھی ہے اس میں. فإنہ ان جوز ذلک جاز ان یکون وجود ھذا ہوا وجود ھذا. کہتے ہیں کہ جوز ذلک جاز ان یکون وجود ھذا وہوا وجود ھذا. کہتے ہیں یہ وجود یہ وہی ہے جو یہ وجود ہے، یہ وجود یہ وہی ہے جو یہ وجود ہے. جی. فیکون الوجود واحدا بالعین لا بالنوع. اچھا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الواحد بالنوع اور الواحد بالعین کا معنی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات سمجھے بیٹا جی. الواحد بالنوع کا مطلب یہ ہے جیسے انسان ہے نا، ایک نوع ہے، ان میں سے ایک فؤاد ہے، ان میں سے ایک مصباح ہے، اس میں سے ایک فیصل ہے، اس میں سے ایک شمس ہے. الگ الگ انواع ہیں. الواحد بالنوع یہ ایک نوع میں سے ایک ہے، اور ایک الواحد بالعین کا مطلب یہ سب ہی ایک ہیں. دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ایک ہے. یہ سب متفرقات جتنے بھی ہیں یہ سب ایک ہیں، 3 in 1. اس کو کہتے ہیں الواحد بالعین. ہر ایک چیز عین ہے، عین الہی، جیسے وحدت الوجود والے کہتے ہیں. آگے بات ہے نا، وحدت الوجود معنی دنیا میں جتنے وجود ہیں وہ عین خدا ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے وحدت الوجود. اور اس کے بہت بڑے حامد ہیں ڈاکٹر سرار صاحب بھی. آپ کو سورہ حدید کی تفسیر میں انہوں نے ام المسبحات تفسیر کی ہے، بیان بھی ہے اور کتاب بھی چھپی ہے. تو الواحد بالنوع اور الواحد بالعین کا معنی فرق سمجھ آ گیا جی. تو فیکون الوجود واحدا بالعین لا بالنوع. تو گویا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ جتنے بھی وجود ہیں تو یہ گویا کہ واحد بالعین ہے، بالنوع نہیں ہے. وحینئذ فاذا کان وجود الممکن ہوا وجود الواجب. اچھا اگلی بات سمجھے بات بیٹا غور سے. اگر یہ سارا کچھ عین وجود ہے، ایک ہی وجود ہے، اب مخلوق تو ممکن الوجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے، ان دونوں کو تم نے ایک قرار دے دیا
تو نعوذ باللہ پھر کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کانا وجود الممکن ہوا وجود الواجب، ممکن الوجود وہی واجب الوجود ہے، تو کانا وجود کل مخلوق یعدم بعد وجودی و یوجد بعد عدمی، اور جو مخلوق ہے وہ تو وجود کے بعد عدم اور عدم کے بعد وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اور جو اللہ سبحانہ و تعالی ہوا نفس وجود الحق القدیم الدائم الباقی الذی لا يقبل العدم، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ انہی کی زبان میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے کہا کہ یہ جو واجب الوجود ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور ممکن الوجود جیسے مخلوق ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ جب دونوں ایک ہیں تو پھر ایک کو تو حدث لازم ہے، ایک کو عدم بھی لازم ہے اور وجود بھی لازم ہے، وجود کو پھر عدم لازم ہے، اور ایک اللہ وہ قائم ہے، باقی ہے، دائم ہے، وہ تو عدم قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب دونوں ایک جیسے نہیں، جب وہ دونوں ایک جیسے نہیں تو دونوں کی صفات ایک جیسے کیسے ہوں گی؟ آپ سمجھے بات آپ؟ تو پھر تمہیں یہ کیسے ممتنع ترکیب نظر آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مانیں گے تو یہ ممتنع ہے، اور صفات یہ اگلی خیر یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت دوسری کتابوں میں مثلا الدرء تعارض العقل والنقل میں فرماتے ہیں من صوغ جعل الحقائق المتنوعہ حقیقتا واحدہ بالعین، کہتے ہیں جو آدمی مختلف حقائق کو ایک عین کے ساتھ یعنی ایک چیز میں شمار کر دے، کان کلامہ مستلزما ان یجعل وجود الحقائق المتنوعہ وجودا واحدا بالعین، اس نے یہ لازم آتا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو ایک ہی وجود قرار دے دیا، تمام مخلوقات جو متفرقات ہیں ان کو ایک وجود قرار دے دیا۔ بل ھذا اولی لان الموجودات مشترکۃ فی مسمی الوجود فمن اشتبہ علیہ ان العلم هو القدرہ وانہما نفس الذات العالمۃ القادرہ کان ان یشتبہ علیہ ان الوجود واحد اولی واحرى، جب ہر چیز ہی ایک ہے تو پھر ایک ہی وجود قرار دینا زیادہ بہتر ہوگا نا۔ وَهَذِهِ الْحُجَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى التَّرْكِيبِ هِيَ أَصْلُ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ، جہمیہ کی اصل بات یہ نفات الصفات والافعال وهم الجہمیۃ من المتفلسفۃ ونحوهم ويسمون ذلك التوحید، وہ اس کو توحید کہتے ہیں، وہ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس لیے بعض صوفی جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں فرعون تو سب سے بڑا موحد تھا، انہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو جب وہ اس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی تو وجود تو سب ایک ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کہا نا۔ صوفی یہ کہتے ہیں سب سے بڑا موحد تھا، نعوذ باللہ کا نقل کفر ناباش۔ اور اس لیے مولانا زکریا جو ہیں تبلیغی جماعت والے، انہوں نے اپنی کتاب محبت، ان کی کتاب ہے محبت، اس میں منصور حلاج کے بارے میں لکھا تھا جو کہا حلاج نے ان الحق تھا حق، تھا جو کہا منصور حلاج نے ان الحق تھا حق، کیا مطلب گستاخانہ ان کے نزدیک پتہ کیا؟ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے یہ باتوں کو، یہ معرفت کی باتیں عوام کو کیا پتہ، یہ لفظ گستاخانہ تھا، ورنہ بات ان الحق تھا حق، یہ سب وجودی ہیں نا، سارے وجودی ہیں، لیکن چھپاتے ہیں نا، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کرامات امدادیہ پڑھیں، کلیات امدادیہ، سب وحدت وجود ڈھیر لگا ہوا، اور خود کو یہ توحیدی کہتے ہیں۔ ہمارے لیس بھی ان کو جو ہے نا، ہمارے دیوبندی توحیدی بھائی ہیں، عجیب استغفر، یہ توحیدی ہیں تو بس پھر ہاں جی وہ فرق کر دینا، بریلیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک شخصیات کا فرق ہونا چاہیے، نہ کہ گروہوں کا فرق ہونا چاہیے۔ بات سمجھ، شخصیت ٹھیک ہو سکتی ہے، کوئی ایک آدھ بیچ میں، وہ تو بریلوی ٹھیک ہو سکتا ہے کئی بریلوی ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل وہ قائد میں ٹھیک ہوتے ہیں، اگر ان پر یعنی اچھی نظر دوڑائی جائے اور اس کو پوچھا پہنچایا جائے تو ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، اس کے پیچھے شاید نماز ہو جاتی ہو، شاید کیا یقینی ہی نہیں، وہ عقائد میں ٹھیک ہے۔ اور گروہوں کا فرق یہاں کہتے پتہ نہیں، کیونکہ گروہ کی اصل تو ان عقائد پر منتج ہے جو عقائد انہوں نے لکھے، ہاں ان میں 1 2 4 بندے 10 بندے 50 آدمی اس عقائد سے فرار لے سکتے ہیں، اور اب لے رہے ہیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے ایسا، کچھ ان کے جہل کے پیچھے، جہل میں ہاں جی
مطلب انہیں تو نہیں پتہ یہ عوام ہے، صرف امام ہی بنے؟ وہ بہت کم کیسز ہیں جو امام بنے اور وہ جاہل بھی ہو، بہت کم کیسز ہوں گے نا. آپ مثلا اپنے علاقے کی مساجد کو ہی دیکھ لیں، وہ لازمی ان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، عقیدہ نصفیہ کے پڑھا ہوتا ہے، پکا عقیدہ نصفیہ پڑھا ہوتا ہے. وہ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، بڑے آدمی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حدیث مدارس میں عقیدہ نصفیہ پہلے پڑھایا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ اگر مضبوط استاد پڑھانے والا نہ ہو تو بچوں کا پہلے عقیدہ درست ہوتا ہے، بعد میں اس کو پڑھ کر خراب ہو جاتا ہے. اہل حدیث کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو عقیدہ نصفیہ تو بہت خطرناک ہے بالکل، اس میں تو اعتزال بھرا ہوا ہے، اعتزال بھرا. اس کو عقیدے کی کتاب کہنا ہی ظلم ہے. تو مولانا یہ جو ہے نا یوسف جان پوری غالباً دیوبندیوں میں جان پوری تھے، ایک تو بنوری ہے نا یوسف بن نوری، وہ نہیں جان پوری ہیں یا کون، وہ عقائد میں اہل حدیث تھے، اصلاً دیوبندی تھے. ان کی کتابیں بھی، ایک کتاب میں نے منگوائی ہے، امید آنے والی ہوگی انشاءاللہ، پہنچ جائے گی سعودیہ سے. تو انہوں نے لکھا کہ ہمارے مدارس کو کیا ہو گیا، ہم شرع عقیدہ تحاویہ نہیں پڑھاتے ابن ابی العز حنفی کا، اور ہم عقیدہ نصفیہ پڑھاتے ہیں. عقیدہ نصفیہ تو عقیدے کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو کلام کی کتاب ہے. تو یعنی اس طرح کی شخصیات کو فرق کیا جا سکتا ہے. ایسے ایک پیچھے نماز ہوتی ہے نا، کیوں نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں مولانا؟ حالانکہ وہ بڑے عالم شیخ الحدیث ہیں، کتابیں ان کی بخاری کی کتاب التوحید کی شرح بھی میں نے ایک گروپ میں سینڈ کی تھی، اپنے گروپ میں جو ہمارے اخوان گروپ ہے نا، اخوان یار بدلنا پڑے گا یار، اخوان المسلمین لوگ نہ سمجھ چلیں بہرحال. تو اس گروپ میں نے وہ کتاب التوحید کی شرح بھیجی تھی، ان کی کتاب التوحید صحیح بخاری کی شرح. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب صفات کی باب ہے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کہو کہ ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں، اس طرح کہو کہ ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے. پڑھنی نہیں چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات آپ کی. چلو ویسے سلف میں دونوں لفظ ثابت ہیں، لیکن عام طور پہ سلف ہے نا لا یصلی خلفہم، ٹھیک ہے، تعبیر وہی جو سلف کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں یہ ٹھیک، مطلب وہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کسی اہل توحید کے پیچھے بھی پڑھ لیں تو قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ تو اللہ کے علم ہے نا. پڑھنی نہیں ہے، نہیں پڑھنی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ نہیں سمجھ بات آپ. ہم اسی پر راضی ہیں، نہیں پڑھنی چاہیے. چلو آپ بھی یہی کہہ لیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں سمجھا بات آپ. نہیں ہوتی کو ہم چلو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کرتے ہیں، اسکپ سمجھ لیں. اور پارلیمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں اس کو سپنچ کر دیں، اس کو سپنچ ہی ہے نا لفظ بولتے ہیں. ہاں پلیز ان کلمات کو آپ سپنچ کریں، سپنچ اس طرح بولتے ہیں. خیر تو ہم آ جاتے ہیں، ہم اسی پہ کہتے ہیں کہ اہل بدع کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ اہل علم اور طلباء کو. میں تو حیران ہوں، ایک شخص نے میری مخالفت میں، جب میں کہتا تھا طلباء کو کہ اہل بدع کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر دیوبندیوں کی مسجد ہوتی ہے، ادھر اہل حدیثوں کی ہوتی ہے، تو میں تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے جاتا ہوں طلباء کے سامنے. تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنی بڑی بات کہنا، آپ طلباء کو اہل حدیث مدرسے میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ کہنے کے لیے کہ جب ادھر اہل حدیث مسجد ہوتے دیوبندی ہو تو میں دیوبندی کے پیچھے جاؤں گا. انا للہ. جو جائز بھی کہتا ہو نا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کو، تو وہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میں اہل حدیث کو چھوڑ کر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھوں. کہے گا ایسے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، جو جائز بھی کہتا ہو. تو اسی طرح رفع دین تو جو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے نا، تو رفع دین چھوڑنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. بھائی یہ بات یا یہ کلمات یا اس طرح سمجھانا طلباء کو، یہ کون سا بھارت؟ چلیں چھوڑیں یار. میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت اہم معاملہ طلباء کو اہل حدیث بنانا ہے. وہ ہمارے ایک تھے دائی، وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اہل حدیث و اہل حدیث بن جاؤ. تو واللہ اہل حدیث طلباء کو اہل حدیث بنانے کی ضرورت ہے.
کہ آئندہ کل کو وہ مسلک اہل حدیث، توحید، سنت، حق، آپ جب مسلک اہل حدیث کو حق ہی نہیں سمجھیں گے تو شرمائیں گے نا، اور پھر دعوت کیا دیں گے آپ؟ ایک چیز کو آپ خود متزلزل ہیں، پتہ نہیں ہم تو جی مسلمان ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں جی؟ ہم مسلمان ہیں جی، بڑی بات ہے، آپ نئے مسلمان ہیں، کہتے ہیں نواں آئے سونے ہیں، مطلب کیا مطلب؟ یعنی مسلمان ہیں، مسلمان سارے ہی ہیں یار، ادھر کوئی کافروں کے علاقے میں رہتے ہیں ہم؟ آپ یہ بتائیں ہم اہل حدیث ہیں۔ اگلے کو بھی تھوڑا سے کان ہو بھائی، تھوڑا دھیان سے بات کرنی ہے، یہ تو دلائل بھی مانگتا ہے، یہ تو قرآن و سنت کا متبع ہے، اور یہ جو ہے وہ ایسے بات تقلید شکلید نہیں کرتا ہی، اس کو پتہ لگتا ہے۔ اب تو یہ چیزیں جی بہرحال چلیں، کوشش کریں اہل حدیث ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اہل حدیث بنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ کا معنی یعنی حقیقی ایمان لے آؤ، یہی معنی ہے۔ تو مفسرین پڑھیں نا آپ تفاسیر، یہی مطلب ہے، یہی معنی ہے، کیا معنی اور؟ تو دوسرے لفظوں میں اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ، صحیح معنوں میں اہل حدیث بنو، حقیقی، خود کو مطلب حق پر سمجھو یار، کیا مطلب ہے آپ چھپے چھپاتے رہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے جی۔ وَإِذَا قُدِّرَ هَذَا كَانَ الْوُجُودُ الْوَاجِبُ مَوْصُوفًا بِكُلِّ تَشْبِيهٍ وَتَجْسِيمٍ، جب آپ یہ مان لیں تو پھر تو جو واجب الوجود ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ نے ہر قسم کی تشبیہ اور تجسیم سے متصف کر دیا، ہر قسم کی تشبیہ، جس سے بھاگ رہے تھے وہی کام۔ وَكُلُّ نَقْصٍ وَكُلُّ عَيْبٍ وَكُلِّ عَيْبٍ، ہر نقص اور عیب سے، کیونکہ مخلوقات سے مشابہ قرار دے دیا نا، اور مخلوق میں عیب اور نقص ہی ہوتا ہے جی۔ کما یصرح بہذا اہل وحدۃ الوجود، جیسا کہ اہل وحدۃ الوجود والے کہتے ہیں، الذین طردوا ھذا الاصل الفاسد، طردوا وہ چلے، ہاں قاعدہ متردہ لفظ بولا جاتا ہے نا اصول فقہ میں، یہ القاعدہ العامہ، عام قاعدہ، یعنی ان کا عام طرز ہے کہ وہ اس اصل فاسد کے اوپر چلتے ہیں۔ وحینئذ فتکون اقوال نفاة الصفات باطلا علی کل تقدیر، بس اس بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ کہ صفات کے انکاری ہر لحاظ سے وہ باطل ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے قصیدہ نونیہ میں القافیۃ الشافیہ میں، یا امتن معبودها موتوؤها این الالہ وثغرۃ التعانی، اے امت تیرا یعنی جو اس کا معبود ہے وہ اس کا موتعہ ہے۔ کیا معنی موتعہ؟ زوجۃ الانسان، جب ساری چیزیں اللہ ہی ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہو؟ موتوعہ یعنی یہ مفعولہ ہے نا، این الالہ وثغرۃ التعانی، سلمہ کہتے ہیں ثغرہ، یعنی الہ کہاں ہے، اور جو کیا نام ہے تعان کرنے والے کا جو سراغ ہوتا ہے وہ، مطلب یعنی ہر چیز ہی جب الہ ہے تو کیا تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یا امتن قد سار من کفرانہا جز یسیر جملۃ الکفرانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدہ نونیہ بڑا پیارا ہے جی، بہت پیارا ہے انشاءاللہ، وباللہ تعالی توفیق، کبھی اللہ ہمیں اس پر لے جائے گا۔ وَهَذَا بَابٌ مُتَّرَدٌ، کہتے ہیں یہ چلا چلایا باب ہے، یعنی عام بات ہے ان کے ہاں۔ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ النُّفَاةِ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم مِّنَ الصِّفَاتِ، کہتے ہیں ہر وہ چیز، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ النُّفَاةِ، صفات کی نفی کرنے والوں میں سے ہر ایک، لما اخبر به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الصفات، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں، لا ينفی شیئا، وہ کسی چیز کی بھی نفی اس میں سے نہیں کرتے جو رسول نے بیان کی، فرارا مما ہوا محظور، اس چیز سے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو یہ لازم آ جائے گا، یہ مانا تو یہ لازم آ جائے گا، تشبیہ لازم آ جائے گی، تمثیل لازم آ جائے گی، اور جسم لازم آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، جتنا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، الا وقد اثبت ما یلزمہ فیہ نظیر ما فر منہ، اسی جیسی کسی دوسرے محظور میں گھس جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، ہمیشہ نفات صفات۔ اللہ کے رسول کی بات تو عین فطرت کے مطابق ہے، عین حقیقت کے مطابق ہے، عین حقیقت ہے۔
فلا بد له في آخر الامر من ان يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. ہر حالت میں آخری بات کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نہایتاً اور غایتاً کیا بات ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، واجب الوجود ہے، قدیم ہے، صفات سے متصف ہے، دوسروں سے متمیز ہے، اور وہ مماثل نہیں ہے مخلوق سے. یہ آخری فائنل دیٹس سالو، یہ آخری بات ہے، حل شدہ یہی بات ہے. جتنے مرضی گھومے پھریں، الحمویہ میں بھی یہی کہا نا، پوری زندگی فلسفی یوں ہو جائے گا اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں اموت علی دین یا امی، پھر عقل آتی ہے اوہو کس چیز میں پوری زندگی کھپا دی ہم نے. آخر نتیجہ تو یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے. جیسے وہ منطق میں ایک حیوان ایک ناطق، حیوان ناطق انسان، تو اچھے بھلے انسان کو حیوان بنا کر پھر ناطق بنایا، تو منطق اسی کا نام ہے نا. جی فیقال له هكذا القول في جميع الصفات، کہتے ہیں یہی قول تمام صفات میں ہے. وَكُلُّ مَا يُثْبِتُهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَلَا بُدَّ أَن يَدُلَّ عَلَى قَدْرٍ مُشْتَرِكٍ تَتَوَاطَأُ فِيهِ الْمُسَمِّيَّاتِ. کہتے ہیں کہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس میں یہ جو قدر مشترک ہے نا، یعنی مخلوق کا بھی وہی نام ہے اور خالق کا بھی وہی نام ہے، مخلوق کی بھی وہی صفت یعنی مسمیات ہیں اور خالق کی بھی وہی، تو تتواطؤ فیہ المسمیات، صرف مسمیات میں یعنی ناموں کی حد تک تواطؤ ہے اور مشترک ہے، مماثلت ہے. ورنہ اور ولولا ذلک لما فہم الخطاب، اگر ایسا نہ ہو تو خطاب ہی سمجھنا ہے، خطابی بات نہ سمجھ آ سکے. ولیکن نعلم ان مختص اللہ بہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص ہے اپنی صفات کے ساتھ. وامتاز عن خلقہ، اور اپنی مخلوق سے وہ ممتاز ہے. اعظم مما یخطر بالبال ویدور فی الخیال، اور یہ زیادہ اچھی بات ہے اس چیز سے کہ انسان اپنے فکروں اور نظروں میں جو ہے وہ اور دل میں کوئی وسوسے اور خیالات لاتا رہے اور خیالات کو بھگاتا رہے، یوں کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں یہ صفت مان لوں تو پھر ممثل قرار پاؤں گا، متشبہ قرار پاؤں گا، اور میں تو فلاں یہ سب باتیں ہیں. ان ساری باتوں سے کا نتیجہ یہی صرف ایک ہے کہ جو اللہ کے رسول بیان کر دیں ان کو مان لیا جائے، اور وہ صرف مسمیات میں، وہ تو اس لیے کہ خطاب کو سمجھ آئے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات میں کمال ہے، وہ منزہ ہے، اور جو ہے اس کی جو ہے وہ صفات بھی کمال ہیں، اس کے اسماء بھی حسنہ ہیں، اور مخلوق کے اندر تو کمال ہی نہیں ہے، اس میں تو نقص ہی نقص ہے. صرف مسمیات کا ہم نام ہو جانا یہ موصوف کہ ہم پلہ ہونے کی نشانی نہیں. فلم یکن لہ کفوا احد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا